وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم خوب جانتے ہو واقعہ ان کا جنہوں نے نافرمانی کی یوم السبت کی، سبت کے قانون کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو سبت کا قانون کیا ہے؟ آئیے اس کے متعلق سنتے ہیں کہ یہ سبت کا قانون آخر ہے کیا۔ سب سے پہلے اگر آیت مبارکہ پر غور کیا جائے تو لفظ قد آیا ہے۔ لفظ قد یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے کہ کسی بھی جملہ میں اگر تاکید پیدا کرنی ہو تو لفظ قد اس پر داخل کر دیا جاتا ہے کہ یہ قد حروف تاکید میں سے ہے، لام بھی حروف تاکید میں سے ہے۔ تو اگر اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے تو کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، کہ لام بھی آ گیا ہے، قد بھی آ گیا ہے، تاکید بالائے تاکید ہے کہ تاکید کے اوپر تاکید پیدا کر دی گئی کہ تم خوب جانتے ہو واقعہ ان کا کہ جنہوں نے نافرمانی کی سبت کے قانون کی۔ تو ہم نے کیا کہا؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سبت کا قانون ہے کیا۔ سبت کا قانون یہ ہے کہ ہفتہ کا دن بنی اسرائیل کی عبادت کا دن تھا۔ اس دن خالق کائنات نے انہیں کھیتی باڑی سے، کاروبار سے، شکار سے، ہر چیز سے منع کیا تھا۔ تو کیا حکم دیا کہ صرف ہفتے کے دن کو تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ان لوگوں نے شروع میں اللہ کی عبادت کی، لیکن بعد میں وہ مکر و فریب کرنے لگے، ہیلے بہانے بنانے لگے۔ کیسے ہیلے بہانے بنانے لگے؟ کہ ہفتہ کے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں شکار سے منع کیا کہ تم نے شکار نہیں کرنا۔ تو وہ کیا کرنے لگے کہ دریا سے انہوں نے نالیاں بنائی، آگے گڑھے کھود دیے، تو آگے رستے ان نالیوں کی طرف انہوں نے کھول دیے۔ تو وہ کیا کرتے، جب دریا میں پانی آتا، مچھلیاں آتی، وہ پانی ان نالی سے گزرتا ہوا آگے گڑھوں تک پہنچتا، تو وہ مچھلیاں اس گڑھے کے اندر جب جمع ہو جاتی تو وہ آگے سے نالیوں کا رستہ بند کر دیتے۔ تو جو مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی، نالی کے رستے آ جاتی، وہ مچھلیاں وہیں پر موجود رہتی اور وہ لوگ آ کر اتوار کے دن شکار کر لیتے، ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ تو خالق کائنات نے انہیں منع کیا تھا کہ تم نے ہفتہ کے دن شکار نہیں کرنا، تم نے ہفتہ کے دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس معبود کی عبادت کرنی ہے۔ تو وہ ہیلے بہانے بنانے لگے، کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت میں مصروف ہیں، شکار تو ہم اتوار کے دن کرنے لگے۔ یعنی انہوں نے دین موسوی کی، انہوں نے شریعت موسوی کی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا مذاق اڑایا۔ تو خالق کائنات نے یہ برداشت نہ کیا کہ وہ میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہمیں اس سے بدرجہ اتم خیال کرنا چاہیے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور علیہ السلام کے نام لیوا ہیں۔ ہم اگر رسول اللہ کی شریعت کا مذاق اڑائیں گے تو خالق کائنات ہمیں کتنی زیادہ سزا دے گا۔ کیوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی، اس کے قاعدے قانون بھی وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، لیکن رسول اللہ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی، اسلام قیامت تک باقی رہے گا، حضور کا دین بھی باقی رہے گا، حضور کی شریعت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ زیادہ بچنا چاہیے
کہ ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کے کسی پہلو کا مذاق نہ اڑائیں، کسی بھی پہلو میں مکر و فریب سے ہیلے بہانے سے کام نہ لیں۔ تو جب انہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، سبت کے قانون کو بدلا، تو اس کی سزا خالق کائنات نے کیا دی؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ پس ہم نے کہا کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ تو اس میں دو قول ہیں۔ ایک مجاہد کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مسخ سے مراد مسخ معنوی ہے، کہ وہ لوگ بظاہر تو انہی شکلوں میں رہے، لیکن ان کی حرکات و سکنات، ان کی عادات، کبھی عادات، بری عادات، ان کی سوچ، ان کی فکر وہ بندروں جیسی ہو گئی۔ ایک دوسرا مذہب ہے، جمہور علماء کا یہ قول ہے، ان کا یہ مذہب ہے کہ وہ مسخ معنوی نہیں بلکہ مسخ حقیقی تھا، کہ ان کی شکل واقعی بندروں کی طرح ہو گئی، وہ پھٹکارے ہوئے بندر بن گئے اور کچھ دنوں کے بعد ہلاک ہو گئے۔ تو اس آیت مبارکہ سے ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اگر اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو خالق کائنات اسے سزا کیا دیتا ہے، کہ پہلی امت، پہلی قوم میں اگر گناہ کرتی تو انہیں اس کی سزا اسی وقت ہی دے دی جاتی، لیکن یہ حضور علیہ السلام کو خالق کائنات نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا، ہمیں حضور کا امتی بنایا، تو ہمیں یہ شان بھی ساتھ دے دی کہ ہم اگر خالق کائنات کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو خالق کائنات نے ہمیں موقع دیا ہے۔ حضور کے توسل سے خالق کائنات نے ہماری شکلوں کو بدلا نہیں، فی الفور ہمیں سزا نہیں دی، بلکہ ہمیں موقع دیا ہے کہ اے بندے، ابھی تیرے پاس موقع ہے، ابھی توبہ کر لے، ابھی اپنے رب سے معافی مانگ لو، جو غلطی سرزد ہو گئی ہے اپنے رب سے معافی مانگ لو کہ مولا تو رؤوف بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، اے پروردگار مجھے معاف فرما دے۔ کہ بندہ جب تک اپنے گناہ کا ذکر کسی کے ساتھ نہیں کرتا، اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اگر وہ بندہ اپنے خالق سے سچی توبہ کرتا ہے تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ خالق کائنات اس کے اس گناہ کو بخش دے گا، اس وجہ سے اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم دین کے کسی پہلو کا مذاق نہ اڑائیں، کہ حضور علیہ السلام کی برکت خالق کائنات نے ہمیں یہ عطا کی کہ خالق کائنات نے ہمارے چہروں کو گناہوں کی وجہ سے مسخ نہیں کیا، بدلا نہیں، بلکہ ہمیں موقع دیا ہے کہ ہمارے پاس موقع ہے۔ ہمیں جو زندگی کی سانسیں مہلت میں ملی ہیں، جو زندگی کی سانسیں خالق کائنات نے عطا کی ہیں، ہمیں موقع دیا ہے کہ آؤ ابھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ تو اس واقعہ کو بیان کر کے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اس آیت کو دلیل بنا کر آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہفتہ کے دن مچھلی نہیں کھا سکتے، ہفتہ کے دن مچھلی کھانا جائز نہیں۔ ارے یہ تو حکم ہے دین موسوی والوں کا، شریعت موسوی والوں کا یہ حکم ہے کہ جب حضور آ گئے، ان کی شریعت ختم ہو گئی، ایک خاص علاقے تک تھی، ایک خاص مدت تک تھی کہ وہ ختم ہو گیا حکم۔ جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے، خالق کائنات نے انہیں دین بھی عطا کیا، انہیں اپنی شریعت بھی عطا کی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب خالق کائنات نے دین اسلام کو مکمل کر دیا تو لاؤ دکھاؤ کہ دین اسلام میں اس کی کوئی مثال ہے، کہ اگر دین اسلام میں حضور کی شریعت میں اگر اس چیز کو منع کیا گیا ہے تو اس کی کوئی دلیل لاؤ،
کہ اگر حضور علیہ السلام نے خود اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ہفتہ کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا ہے، یا حضور علیہ السلام کے صحابہ نے حضور علیہ السلام سے اس بابت کوئی حدیث نقل کی ہے، تو وہ حدیث لاؤ، یا کوئی ایسی حدیث دکھا دو کہ جس کی بنیاد پر آپ ہفتہ کے دن مچھلی کھانے کو ناجائز قرار دیتے ہو۔ ارے یہ تو حکم تھا ان لوگوں کا کہ جن کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھا، کہ خالق کائنات بیان کر رہا ہے کہ شروع میں تاکید بالائے تاکید ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ تم خوب جانتے ہو کہ یہ واقعہ کن کا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت محمدی میں ہر دن خالق کائنات کی طرف سے ہمیں نعمت ملا ہے، ہر دن میں ہر چیز کھانے کی اجازت ہے۔ ہم پہلی شریعت کے احکام کو لے کر آج ہم ہفتہ کے دن مچھلی کھانے کو ناجائز نہیں قرار دے سکتے، بلکہ مچھلی بھی کھاؤ، جو کچھ ملتا ہے سب کچھ کھاؤ، اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ رب کا شکر ادا کرو گے، نعمت میں اضافہ بھی ہوگا، اور خالق کائنات کی ذات خوش بھی ہوگی، نعمتوں میں برکتیں بھی ہوں گی۔ اس لیے پہلی شریعت کے احکام کو لے کر ہم حضور علیہ السلام کے دین پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس قوم میں ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا، وہ نہیں تھے کھا سکتے، تو ہم بھی نہیں کھا سکتے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس لیے ہم مچھلی بھی کھا سکتے ہیں، اور جو بھی خالق کائنات نے چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے پاک ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، وہ سب چیزیں ہم کھا بھی سکتے ہیں اور لوگوں کو کھلا بھی سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔